وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، میں نے جن اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس ایک آیت مبارکہ میں اس بات کو بتا دیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تخلیق کا پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے۔ نہ تو ہم کو پیدا کرنا اللہ کی حاجت ہے، نہ اس کو عبادت کی حاجت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم کو پیدا کیا تو ہماری اپنی زندگی کا مقصد اللہ کی عبادت کرنا ہے، اس کو عبادت کی حاجت اور ضرورت نہیں ہے۔ دوسری وضاحت اور بھی مفسرین نے کی ہے کہ کئی ساری عبادت کی صورتیں ہوتی ہیں کہ ایک عبادت وہ ہوتی کہ عبادت کرنے والے کو اس سے فائدہ ہوتا، واقعی عبادت کرنے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اس کا تعلق مضبوط ہوتا۔ ایک عبادت وہ ہوتی کہ بندہ صرف آئے اور یہ ذمہ داری سمجھ کر نماز پڑھے یا جو کچھ بھی عبادت ہے پڑھے اور چلا جائے، تو یہ ایسی عبادت ہے کہ جو ہے اس سے عبادت کرنے والے کو فائدہ نہیں ہوتا۔ تو وہ عبادت کے جس سے اللہ بھی راضی ہو اور اس سے فائدہ بھی ہو، اس کا طریقہ کار کیا ہے کہ بندہ یکسوئی کے ساتھ، یعنی اپنے جو ہے اخلاص کے ساتھ اپنے دین کو صرف اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے عبادت کرے۔ جیسے اس سے پہلے ذکر کیا گیا تھا 23ویں پارے کی تفسیر میں، انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین، کہ میں دینداری کو خالص اللہ کے لیے کرتے ہوئے جو ہے اللہ کی عبادت کروں، یہ مجھ کو حکم دیا گیا۔ تو اور اس کے علاوہ پھر دیکھیے ایک اور صورت یہ ہے کہ بندہ جو ہے یعنی پوری توجہ کے ساتھ ہمیشہ عبادت کی طرف اور اللہ کو راضی کرنے کی طرف مائل رہے، یہ بھی کوئی عبادت ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے عبادت کرنے والے کو فائدہ ہوتا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، غالباً ترمذی شریف کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ابن آدم تفرغ لعبادتی، اے انسان تو میری عبادت کے لیے وقت نکال، بالغ ہو، خود سے وقت نکال کر میری عبادت کی طرف آ، تو کیا ہوگا، ہم لوگ صدرک غنیٰ، میں تیرے سینے کو بے نیازی سے بھر دوں گا، تو سوائے میرے کسی اور کا محتاج نہیں رہے گا، اور میں تیرے جو ہے یعنی فخر و فاخر کشی کو بند کر دوں گا، ختم کر دوں گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حدیث قدسی کے الفاظ ہے کہ اگر تو ایسا نہیں کرے گا تو پھر میں تیرے ہاتھوں کو کام کاج سے بھر دوں گا اور تیرے فخر و فاخر کو بھی ختم نہیں کروں گا۔ بندہ دنیا کی طرف مائل ہو کر جتنے چاہے کام کرے، لیکن اس کے قرضے، اس کا فخر و فاقہ، اس کی محتاجی ختم نہیں ہوگی۔ حدیث شریف کی روشنی میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فخر و فاقے کو ختم کرنے کے لیے طریقہ کار کیا بتایا کہ بندہ اپنی مصروفیت کو چھوڑ کر عبادت کی طرف آئے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے